نعرے حیدر حیدر نعرے سلوات فاتحہ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ حاضرین گرامی قدر، ماتم داران سید الشہداء، محرم کی پہلی شب، پہلی رات، پہلی تاریخ، ایام اعضاء شروع ہو چکا ہے اور محرم کی یہ پہلی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ ہمیں اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، صرف میرے اہل بیت سے قربت اختیار کریں۔ عزیزان محترم، یہ ایسی ہستیاں ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ انسان اگر ان سے وابستہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بلکہ انسانوں کی بات چھوڑیے، یہ اگر مکے میں قدم رکھتے ہیں تو مکہ معظمہ بن جاتا ہے، یہ اگر مدینے میں قدم رکھتے ہیں تو مدینہ منورہ بن جاتا ہے، یہ اگر مشہد چلے جاتے ہیں تو مشہد مقدس بن جاتا ہے، یہ جب کربلا پہنچ جاتے ہیں تو کربلا معلیٰ بن جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر ان سے انسان وابستہ ہو جائے تو منزل کمال پہ پہنچ جاتا ہے۔ انسان کی کیا حقیقت ہے، جب یہ کسی شہر میں کسی جگہ چلے جاتے ہیں تو اس جگہ کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جو دوسرے شہروں کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں ان کی محبت امت پہ واجب قرار دیا ہے کہ تم ان سے محبت کرو۔
اب عزیزان محترم ان سے محبت کرنے کا جو معیار ہوتا ہے، اگر انسان معیار کے ساتھ، معرفت کے ساتھ ان سے محبت کرے گا تو کوئی سلمان بنے گا، کوئی بوذر بنے گا، کوئی مسم تمار بنے گا۔ اب عزیزان محترم ان سے جو مل جاتا ہے، ان سے محبت کرنے لگتا ہے، ان سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو اسے ہمیشہ کے لیے اللہ اس طریقے سے محفوظ کر دیتا ہے کہ نبی آواز دیتے ہیں کہ سلمان و منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہے۔ صلوات پڑھیے۔ تو عزیزان محترم ان ایام اعزاء میں ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے اپنے امام سے، کہ ہمیں امام کی کس طریقے سے معرفت حاصل ہو۔ یاد رکھیے اگر ہمارے پاس معرفت نہیں ہے تو ہم اپنے زمانے کے امام کو دیکھیں گے مگر پہچان نہیں پائیں گے۔ سن 61 ہجری میں یہی ہوا تھا کہ لوگ بے معرفت زیادہ تھے، با معرفت کم تھے۔ جو با معرفت تھے وہ حسین کے ساتھ تھے، اور جو لشکر یزید میں با معرفت انسان تھے وہ امام کی طرف آ گئے، وہ لشکر یزید کو چھوڑ دیا۔ جیسے حر تھے، حر کا بھائی تھا، حر کا بیٹا تھا، با معرفت انسان تھے، انہوں نے امام حسین کے دامن کو تھام لیا، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ ہم امام کی طرف جائیں گے تو ہم شہید کر دیے جائیں گے، ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ یزید کی طرف رہیں گے تو ہم بچے رہیں گے، ہمیں عہدہ ملے گا، ہمیں حکومت ملے گی، ہمیں شہرت ملے گی۔ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی چونکہ با معرفت انسان تھے، وہیں کربلا میں شمر تھا، پسر سعد تھا، یہ بے معرفت انسان تھے، یعنی انہیں زمانے کے امام کی معرفت نہیں تھی، یہ لشکر یزید میں تھے۔ جبکہ امام حسین نے ان کے لیے کہا، پسر سعد کے لیے کہا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ رے کی تجھے حکومت مل جائے گی، یاد رکھنا حکومت تو بہت دور کی بات ہے، رے کا گندم بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا، رے کا گندم بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور ہوا بھی یہی کہ حکومت ایک خواب بن کے رہ گئی اور رے میں جانا بھی نصیب نہیں ہوا، رے میں جانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے انسان کو معرفت کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے۔ اب عزیزان محترم ہمارے امام فرماتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت یہود و نصارہ کی موت ہے۔ پھر دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور جو اپنے زمانے کے امام کو پہچان کے مرے، کہا کہ وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ اور شہید کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے آیت نازل کی کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں تم انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ گمان کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو ہماری محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے وہ بخشا ہوا جاتا ہے، وہ محفوظ کیا ہوا جاتا ہے، یعنی بالکل پاک و پاکیزہ معصوم جیسا وہ جاتا ہے اس دنیا سے، اگر سچا امام کا چاہنے والا ہے، سچا امام کا محب ہے۔ اب عزیزان محترم امام علیہ السلام سے جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، ہمیشہ اسے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ صرف امام کے زمانے کی بات نہیں ہے، آج بھی اگر امام پہ کوئی اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے تو اسے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے نا۔ ابھی کربلا میں، نجف میں، عراق میں تمام لوگ شہید ہوئے، روضوں کی حفاظت میں انہیں یاد کیا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ جیسے ابھی آپ نے یہیں دیکھا کہ
शहीद मोहसिन हुजैजी की तस्वीर लगी हुई है, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी जनाब ज़ैनब के रोज़े पे, और जनाब ज़ैनब के रोज़े को इन्होंने बचा लिया। पूरी दुनिया में इन्हें याद किया जाता है। तो जो इमाम से वाबस्ता हो जाए वो हमेशा, अच्छा अब इमाम से जो वाबस्ता हो जाए, इमाम का जो मुहिब बन जाए, इमाम का सच्चा चाहने वाला बन जाए, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक चाहने वाला जिसका नाम मुफस्सल था, जिसका नाम मुफस्सल था, इमाम के साथ बिल्कुल रहता था। इमाम को जब पानी की ज़रूरत होती थी तो इमाम कहते थे मुफस्सल पानी लाओ। इमाम को नमाज पढ़ने की ज़रूरत होती थी, इमाम मुफस्सल से कहते थे मुसल्ला बिछाओ। यानी हर काम के लिए इमाम मुफस्सल का नाम लेते थे। जब मुफस्सल का नाम लेते थे तो अब मुफस्सल इमाम के सबसे करीबी थे, इमाम के साथ चलने वाले थे। देखिए इनके वहाँ ग़ुलामी का तसव्वुर नहीं है कि ये हमारे ग़ुलाम हैं, क्योंकि आपने मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वाक़या ये सुना होगा कि मौला कायनात एक दुकान पे जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, और इनके साथ इनके एक सहाबी जनाब कंबर हैं। दुकान पे जाते हैं, मौला कायनात ने कपड़ा लिया, अच्छा कपड़ा था। जनाब कंबर ने देखा, कहा मौला ये बहुत अच्छा कपड़ा है, ये ले लीजिए। मौला ने वो कपड़ा ले लिया। उसके बाद एक कपड़ा उससे थोड़ा कम जो अच्छा था वो लिया, और लेने के बाद मौला कायनात ने उन दोनों कपड़ों का पैसा दुकान वाले को दिया, और देने के बाद जो अच्छा वाला कपड़ा था वो जनाब कंबर को दे दिया, जनाब कंबर को दे दिया। अब अज़ीज़ान मोहतरम खराब जो था वो खुद लिया, वो मौला कायनात ने खुद लिया। तो जनाब कंबर ने कहा मौला आप इमाम हैं, आप इमाम हैं, आप ये बेहतरीन कपड़ा लीजिए। तो एक मरतबा मेरे मौला ने कहा कि कंबर तुम अभी जवान हो, तुम्हारा मौला बूढ़ा है। यानी लफ्ज़ गुलामी आने नहीं दिया, ये नहीं तसव्वुर होने दिया कि तुम गुलाम हो इसलिए तुम्हें हम अच्छा दे रहे हैं। कहा नहीं, तुम जवान हो इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अच्छा लिबास पहनो। कहा तुम्हारा मौला बूढ़ा है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, तो जनाब मुफस्सल इमाम के साथ काम करते थे। एक मरतबा एक इमाम का चाहने वाला मुहिब दूर दराज से आया इमाम के पास, और जब इमाम के बैतुशरफ पे घर पे पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, दक्कुल बाब किया। अंदर से मुफस्सल निकले। एक मरतबा मुफस्सल ने पूछा तो उसने कहा कि मुझे इमाम से काम है। तो मुफस्सल ने कहा कि काम बताओ। तो कहा कि मेरा घर दरिया के उस पार है। कहा मेरा घर दरिया के उस पार है और मुझे जाना होता है, लेकिन जब मैं लौटता हूँ तो अक्सर ये होता है कि कश्ती जा चुकी होती है। कहा मुझे दरिया के किनारे बैठ के रात गुजारनी पड़ती है, कश्ती का इंतज़ार करना पड़ता है। फिर दूसरे दिन जब कश्ती आती है तो मैं कश्ती पे सवार होता हूँ और मैं उधर जाता हूँ। एक मरतबा मुफस्सल ने उस चाहने वाले से कहा कि तुम जाओ दरिया के करीब, जैसे ही पहुँचना कहना मुफस्सल, आप मुफस्सल कह के तू दरिया में कदम रख देना। कहा दरिया में कदम रख लेना। कहा दरिया तुम्हें डुबोएगा नहीं, उस पार कर देगा। कहा दरिया तुम्हें डुबोएगा नहीं, उस पार कर देगा। अब उसके बाद ये चला, चूंकि इमाम का मुहिब था, इमाम के साथ मुफस्सल रहते थे। अब उसके बाद ये चला, दरिया के करीब कश्ती नहीं थी। इसने कहा या मुफस्सल कह के दरिया में कदम रखा, दरिया के ऊपर चल रहा है।
دریا کے اوپر چلنے لگا۔ اب اس کا روز کا معمول بن گیا تھا کہ کشتی ہوتی تھی تو کشتی پہ سوار ہوتا تھا، کشتی نہیں ہوتی تھی یا مفصل کہہ کے دریا میں کود جاتا تھا، اور مفصل کہتے کہتے وہ دریا پار کر جاتا تھا، اور جب دریا پار کرتا تھا تو اس کے پیر میں پانی نہیں لگتا تھا۔ اب اس کے بعد اس نے کئی لوگوں کو بتایا کہ یا مفصل کہہ کے میں دریا میں قدم رکھ دیتا ہوں، میں دریا کے پار چلا جاتا ہوں۔ اب لوگ مولا امام کے پاس آ کے کہنے لگے کہ ایک شخص فلاں دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا، وہ آیا تھا مفصل کے پاس، مفصل سے اس نے کہا تو مفصل نے کہا کہ اپنا نام اس نے بتا دیا، کہا مفصل کہہ کے دریا میں قدم رکھ لینا، کہا کہ لوگ مفصل کہہ کے دریا میں قدم رکھ لیتے ہیں اور دریا کے پار چلے جاتے ہیں۔ تو امام نے مفصل کو بلایا ان کے سامنے، کہا مفصل یہ بتا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بھی پریشان حال آتا ہے انسان تو انہیں اپنا نام بتا دیتا ہے اور اپنا نام بتا کے کہتا ہے کہ اس نام سے تمہاری حاجت دور ہو جائے گی۔ کہا تمہارے نام میں ایسی کیا خصوصیت ہے، ایسی کیا برکت ہے؟ ایک مرتبہ مفصل ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا آپ نے میرے ناموں کو اتنی بار لیا ہے کہ اس نام میں برکت آنی ہی ہے۔ ہے نا، کہا کہ اس میں برکت آنی ہی ہے۔ کہا آپ وضو کرتے ہیں تو کہتے ہیں مفصل پانی لاؤ، مصلی چاہیے آپ کہتے ہیں مفصل مصلی لاؤ۔ کہا آپ ہر کام کے لیے جس نام کو پکار رہے ہیں تو اس نام میں اتنی برکت آنی ہی چاہیے کہ جب بھی کوئی انسان کسی حاجت میں یہ نام لے تو اس کی پوری ہو جائے۔ اب عزیزان محترم، جب غلاموں کے نام میں یہ اثر پیدا ہو جاتا ہے تو سوچئے ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام میں کتنی برکت ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد، تو امام جس کے نام کو لے لے اس نام میں اتنی برکت۔ اب جتنی بھی حدیثیں جیسے آپ سنتے ہیں کہ مولا کائنات کی یہ حدیث ہے اور رسول خدا کی یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہم تک کیسے آئی ہے، کیسے پہنچی ہے، ہم تک یہ حدیثیں جو آئی ہیں وہ کیسے آئی ہیں؟ تو مان لیجئے ہمارے تمام اماموں نے حدیثیں بیان کی ہیں، اور جو حدیثیں بیان کی ہیں، جیسے ہمارے 11ویں امام نے کوئی حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے راوی ہمارے والد ہیں، ہمارے والد نے اپنے والد سے سنا، ہمارے دادا نے اپنے والد سے سنا، ان کے والد نے ان کے والد سے سنا، اس طریقے سے پورا سلسلہ چلتا ہے رسول تک۔ یہ ہمارے علماء نہیں بلکہ دوسرے علماء اہل سنت وغیرہ جیسے امام ابو حنیفہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث امام جعفر صادق سے پوچھی، کہا میں نے ان سے تصدیق کرنی چاہیے کہ یہ رسول کی حدیث ہے یا نہیں ہے، کہا میں نے ان سے تصدیق کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے، اب مجھ سے میرے باپ امام محمد باقر نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ امام زین العابدین نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد امام علی علیہ السلام نے بیان کیا، اور مولا کائنات کے سامنے پیغمبر اسلام نے اس حدیث کو بیان کیا۔ کہا کہ یہ حدیث تو ایک طرف، امام ابو حنیفہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ حدیث تو ایک طرف، لیکن جو امام نے یہ شجرہ بتایا ہے، اگر کسی دیوانے کے سامنے یہ شجرہ بیان کر شجرہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیا جائے، اگر دیوانہ ہے تو صحیح ہو جائے گا، بیمار ہے تو شفا پا جائے گا۔ کہا دیوانہ ہے
تو صحیح ہو جائے گا، بیمار ہے تو شفا پا جائے گا، کہا حاجت روا ہے تو حاجت پوری ہو جائے گی، کہا یہ ایسے نام ہیں کہ اللہ بھی ان ناموں پہ فخر کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، دوسری چیز، کیا ہمارے نام میں جیسے مفصل کے نام میں اتنی برکت آ گئی، کیا ہمارے نام میں بھی اتنی برکت آ سکتی ہے؟ اتنی برکت آ سکتی ہے؟ ہاں، ہمارے ناموں میں بھی اتنی برکت آ سکتی ہے، اس لیے کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ہمارے امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور جب خدمت میں پہنچتے ہیں امام ان اعمال کو دیکھتے ہیں، اور جب کوئی چاہنے والا اچھا اعمال کیے ہوتا ہے تو امام خوش ہو کے اس کا نام لے کے اسے دعائیں دیتے ہیں، اور اتنی مرتبہ ان کے نام کو اپنی زبان پہ جاری کر دیتے ہیں کہ جس طریقے سے مفصل کو امام نے نام بار بار لیا تو ان کے نام میں یہ برکت آ گئی، ویسے ہی ہمارے ناموں میں بھی برکت آ جائے گی اگر ہمارے اعمال اچھے رہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، اچھے اعمال کے لیے انسان کو با معرفت ہونا ضروری ہے، اور معرفت کا درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ کربلا وہ جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے زمانے کو بتا دیا، دکھا دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، علم کیا ہے، جہل کیا ہے۔ عزیزان محترم، 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام کا جو قافلہ مدینے سے چلا تھا بالکل کربلا کی سرزمین کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ قافلہ جب مدینے سے چلا تھا بڑی شان و شوکت کے ساتھ چلا تھا، اس لیے کہ اس قافلے کے ساتھ مولا عباس تھے، جناب علی اکبر تھے، جناب قاسم تھے، جناب اون و محمد تھے، یہ سب لوگ تھے۔ جب جناب زینب و کلثوم محمل پہ سوار ہونا چاہ رہی تھیں تو ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا تھا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اس لیے کہ میری بہن زینب، میری شہزادی زینب محمل پہ سوار ہونے جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، بڑے شان و شوکت کے ساتھ جناب زینب محمل پہ سوار ہوئیں، اور یہ قافلہ مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ 8 ذی الحجہ کو یہ قافلہ مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہو گیا، مقام سالبیہ سے یہ قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا، اور جب 2 محرم آتی ہے یہ کربلا کے میدان میں یہ قافلہ پہنچ جاتا ہے، فرات کے کنارے خیمے لگا دیتا ہے۔ 3 محرم کو حکم یزید آتا ہے، حکم ملعون آتا ہے، حکم پسر سعد آتا ہے کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے جائیں۔ اجرکم اللہ، فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے۔ 4 محرم آتی ہے، خیام حسینی میں پانی ختم ہو جاتا ہے۔ 7 محرم وہ تاریخ ہے کہ بچے التش التش کی آواز بلند کرتے ہیں۔ 4 محرم کو خیام حسینی پہ پانی کی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ 7 محرم کو سارا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ عاشور کا دن آتا ہے، بچے التش التش کی آوازیں بلند کرتے ہیں، ہائے پیاس ہمیں مارے جا رہی ہے، ہائے ہمیں پیاس مارے جا رہی ہے، ہائے ہمیں پیاس مارے جا رہی ہے۔ مگر ادھر ایک شخص ہے جس کا دل گھبرا رہا ہے، جس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، کبھی خیمے سے باہر نکلتا ہے، کبھی خیمے میں جاتا ہے، کبھی خیام حسینی کی طرف آتا ہے، کبھی خیمے میں جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حر کے بھائی نے حر کو دیکھا، کہا بھائی اتنا پریشان کیوں ہو؟ ایک مرتبہ حر کہتے ہیں کہ میری پریشانی کا سبب تو نہ سمجھ پاؤ گے۔ ایک مرتبہ حر کا بھائی کہتا ہے کہ آپ جنگ سے پریشان ہو رہے ہیں، کیا آپ کو یہ بات کھائے جا رہی ہے
ہے کہ کل جنگ ہونا ہے، پتہ نہیں ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ ایک مرتبہ خود اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ چلو۔ ایک مرتبہ خیام حسینی کے قریب لے کے جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں بھائی اب کان لگا کے سنو، کچھ سنائی دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس کا بھائی کہتا ہے ہاں کچھ آواز آ رہی ہے، کچھ بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہائے پیاس ہمیں مارے جا رہی ہے، ہائے پیاس ہمیں مارے جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ وہ تڑپ کے کہتے ہیں کیا اب بھی تو نہ سمجھا، سیدہ کے لال پیاسے ہیں اور ہمارے پاس پانی ہے، لشکر یزید اس پہ پانی کی پابندی لگا چکا ہے اور ہم اپنی جان کو سوچیں۔ ایک مرتبہ اس کا بھائی کہتا ہے کہ پھر آپ نے کیا سوچا؟ ایک مرتبہ خود کہتے ہیں اے بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں میں گناہگار انسان ہوں، پتہ نہیں امام مجھے معاف کرے یا نہ کرے، میرے ہاتھوں کو پیچھے کر کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو، میرے آنکھوں میں ایک پٹی باندھو اور مجھے گھوڑے پہ سوار کراؤ۔ ایک مرتبہ خود اور خود کا بیٹا خود کا بھائی تینوں خیام کی طرف چلے۔ ایک مرتبہ خود نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بتاتے رہنا خیام سے اگر کوئی چیز نظر آئے۔ ایک مرتبہ خود کا بیٹا کہتا ہے بابا حسین اپنے خیمے سے باہر نکل گئے۔ ایک مرتبہ خود کہتا ہے اللہ اکبر، پھر اس کا بیٹا کہتا ہے اب امام کے بھائی عباس باہر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ خود پھر کہتا ہے اللہ اکبر، اس کے بعد خود کا بیٹا کہتا ہے اے بابا حسین کا کڑیل جوان خیمے سے باہر آ گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آج محرم کی پہلی شب ہے اور جناب زینب فرماتی ہیں میرے بھائی کے غم میں ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان اکلوتے بیٹے کے غم میں روتی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس کے بیٹے نے کہا حسین کا کڑیل جوان آ گیا ہے، اس نے گھوڑے سے خود کو زمین پہ گرا دیا اور گھٹنیوں چل کر آگے بڑھنے لگا۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ امام اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کہتے ہیں اے حور جا تمہاری خطا میں نے معاف کی، اللہ نے معاف کی۔ اے حور تو دنیا میں بھی آزاد وہاں بھی آزاد۔ اجرکم اللہ، آخری منزل جب جنگ شروع ہوئی حور آتا ہے امام کی خدمت میں، آنے کے بعد کہتا ہے آقا سب سے پہلے مجھے میدان قتال میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ امام حور کے بیٹے کو میدان قتال میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ حور کا بیٹا میدان قتال میں جاتا ہے، لشکروں پہ حملہ کرتا ہے اور لشکروں پہ حملہ کرتے کرتے حور کا بیٹا زخمی ہو کے زمین پہ آتا ہے، آواز دیتا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بابا مدد کو آئیے۔ تاریخ نے لکھا حور دوڑتے ہوئے اپنے جوان لال کے لاشے پہ پہنچا، امام بھی دوڑے ہوئے اس کے بیٹے کے لاشے کے قریب پہنچے۔ کیا دیکھا حور اپنے بیٹے کا سر اپنے زانو پہ رکھے ہوئے کہہ رہا ہے اے بیٹا تو نے مجھے سرخرو کر دیا، بیٹا تو نے مجھے کامیابی عطا کر دی۔ بیٹا ابھی یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ امام قریب پہنچ کے کہتے ہیں اے حور کیا غضب کر رہا ہے، جوان بیٹے کا سر تمہارے زانو پہ۔ یہ کہہ کے امام نے حور کے زانو سے بیٹے کا سر ہٹایا، اپنے زانو پہ رکھا۔ میں کہوں گا مولا
ابھی جنگ شروع ہوئی ہے، حور کے بیٹے، حور نے اپنے زانو پہ بیٹے کا سر رکھا، آپ برداشت نہ کر سکے، مگر جب اکبر میدان میں جائیں گے، اکبر آواز دیں گے السلام علیکہ یا بتا، آپ جب زانو پہ سر رکھیں گے مگر کوئی زانو سے سر ہٹانے والا نہ ہوگا۔ بیٹے کی روح اسی حال میں قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔